تمہارے اور جانوروں میں اور کوئی فرق ہے نہیں سوائے اس کے کہ ان کا ایک مقصد زندگی کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہے مر جانا ہے، لیکن انسان کا مقصد زندگی کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کریم میں دوسری آیت میں بیان فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے نہیں، صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں، اس لیے پیدا کیا ہے۔ اور اسی بندگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ساری مخلوقات میں افضل اور اشرف قرار دیا، اشرف المخلوقات انسان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مخدوم بنا دیا ساری کائنات کا۔ اس کو سورج اس کی خدمت کر رہا ہے، چاند اس کی خدمت کر رہا ہے، ہوائیں اس کی خدمت کر رہی ہیں، جو سمندر اس کی خدمت کر رہے ہیں، دریا اس کی خدمت کر رہے ہیں، ساری دنیا کی مخلوقات اس کی خدمت کر رہی ہے، افضل المخلوقات اللہ نے بنایا۔ تو مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک شخص نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا کہ میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا اپنی بیوی کے ساتھ ایسی ہنسی مذاق کر رہا تھا، تو اسی ہنسی مذاق میں میرے منہ سے یہ نکل گیا کہ اگر تم چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں طلاق، اگر چاند سے زیادہ حسین نہ ہو تو تمہیں طلاق۔ اب وہ کہہ تو دیا زبان سے، لیکن اب پریشان ہوا کہ یا اللہ میں کیسے ثابت کروں کہ میری بیوی جو ہے وہ چاند سے زیادہ حسین ہے، تو یہ تو بات ایسا لگتا ہے کہ طلاق پڑ گئی۔ تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے اور جا کے کہا کہ حضرت مجھ سے ایسا کلمہ منہ سے نکل گیا ہے، تو کیا میری بیوی کو طلاق ہو گئی، میرے لیے حرام ہو گئی؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ نہیں کوئی حرام نہیں ہوئی، تمہاری بیوی انسان ہے، اور قرآن نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین صورت میں پیدا کیا ہے، ایوام میں پیدا کیا ہے۔ لہذا کوئی بظاہر دیکھنے میں کیسی بھی ہو عورت، لیکن وہ چاند سے زیادہ پھر بھی حسین ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرمائی ہے، اس کو جو حسن عطا فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کا عطا فرمودہ ہے۔ تو اس نے پوری کائنات کو خدمت پر لگا دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی، کیوں؟ اس لیے تاکہ یہ میری بندگی کرے، میری بندگی کرے۔ اور کیا خوب کہا ہے مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ابر و بادو مہو خورشید و فلک درکارا تاتو نانے بکفاری و بغفلت نہ خوری، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بادل، یہ ہوائیں اور یہ چاند اور یہ سورج اور یہ آسمان سب تمہاری خدمت میں لگائے ہوئے ہیں۔ یہ چاند، یہ سورج جو ہوتا ہے جب تک وہ اپنی شعاعیں نہ ڈالے کھیتیوں کے اوپر کھیتیاں پک نہیں سکتی، تو یہ بارش برستی ہے ابر سے، وہ کھیتی کو سرسبز کرتی ہے، شاداب کرتی ہے۔ وہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت میں لگائے ہوئے ہیں، صرف یہ ایک وجہ سے تاکہ ایک روٹی تمہارے ہاتھ میں آ جائے، تو نانے بکفاری، روٹی ہاتھ میں آئے وہ بغفلت نہ خوری، اور غفلت کے ساتھ تم نہ کھاؤ، اللہ کی نعمت سمجھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ساری خدمت میں لگایا ہوا ہے۔ تو یہ جو زندگی کا اصل مقصد ہے عبادت اور بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، یہ ہے انسان کا اصل مقصد جو اسے ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے، اپنے ہر نشست و برخاست میں، ہر کام میں، سوتے ہوئے، جاگتے ہوئے، کھاتے ہوئے، پیتے ہوئے، روزی کماتے ہوئے، تجارت کرتے ہوئے، ہر وقت اس کو یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند ہوں۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com